میرے رب نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے محبوب مجھے پتہ ہے لوگوں کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ آپ کا کتنا بڑا سینہ تھا کہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی اور بے ہوش ہو گئے، اوپر نہیں پڑی، پہاڑ پہ پڑی، فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پہ تجلی پڑی، خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتوں آسمان گزار دیے، سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بریک لگ گئی، یا رسول اللہ اس سے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس سے اوپر اٹھایا اٹھایا اٹھایا، اور عرش کے اوپر نورانی پردے سارے اللہ نے ہٹا دیے اور کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ گفتگو ہو رہی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، تو کتنا بڑا سینہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال موسیٰ لن یرانی حی الا مات، کوئی زندہ دیکھے گا مجھے تو مر جائے گا، ولا رطب الا تفرق، کوئی تر چیز دیکھے گی تو خشک ہو جائے گی، بکھر جائے گی، ولا یابس الا تدہدہ، اور کوئی خشک چیز دیکھے گی تو وہ ریزہ ریزہ بن کر بکھر جائے گی۔ انما یرانی اہل الجنہ، مجھے جنت والے دیکھیں گے، الذین لا تنام اعینہم ولا تبلی ثیابہم، مجھے جنت والے دیکھیں گے جن کی آنکھیں نیند سے پاک ہیں اور جن کی جوانیاں اور جن کے کپڑے ہمیشہ صاف اور پاک ہیں، وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نبی دلال تھے، دال لام الف لام دلال، لاڈلے نبی تھے اللہ سے۔ اللہ انکار کرتے پھر بھی کہتے نہیں میں نے کرنا ہے، مجھے دیدار کرنا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں کر سکتے، نہیں میں نے کرنا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ موسیٰ کی جرت تھی، ہم تو کبھی یہ جرت نہ کر سکتے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی جرت ہے جو کہنے لگے نہیں میں نے پھر بھی کرنا ہے۔ آگے نتیجہ دیکھ لیا، بے ہوش ہو کے ڈھٹے پہن اٹھیا ہی نہیں جاتا، پتہ نہیں کب جا کے ہوش میں آئے۔ تو اتنا بڑا سینہ، اگر اللہ اپنی ایک تجلی ڈال دے نا تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اور یہاں پردہ اٹھ گیا ہے اور تجلیاں پڑ رہی ہیں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انک اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، آمنے سامنے بات ہو رہی ہے۔ اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کی علیہم السلام۔ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ یا اللہ کیا دیا ہے مجھے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا، پھر شیس علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا، پھر ادریس علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا، پھر نوح علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا۔ اس طرح ہر نبی کا نام آتا تھا، پھر اگلے کا نام آ جاتا تھا۔ ابراہیم کا نام آیا، اتر گیا، اسماعیل کا نام آیا، اتر گیا، اسحاق کا نام آیا، اتر گیا، یعقوب کا نام آیا، اتر گیا، یوسف کا نام آیا، الگ ہو گیا۔ لیکن جب آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ نے کہا قیامت کا دھماکہ بھی اسے جدا نہیں کر سکتا، تیرا میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
لفظ اللہ میں کوئی حرف نقطے والا کوئی نہیں، کوئی حرف نقطے والا کوئی نہیں، اور لفظ محمد میں بھی کوئی حرف نقطے والا کوئی نہیں۔ جو نقطے والے حرف ہیں با، تا، ثا، جیم، خا، زال، شین، یہ کمزور ہیں، اور جو بغیر نقطے والے ہیں حرف یہ طاقتور ہیں۔ اس پر وہ ابن المنظور رحمہ اللہ نے، جنہوں نے لسان العرب شرح لکھی، لغت لکھی، کہ اگر میں صرف حروف کی بحث چھیڑوں تو اتنی ہی بڑی ایک کتاب اور تیار ہو سکتی ہے، حروف کے بھی اتنے معانی ہیں۔ تو جو نقطے والا حرف ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے نقطے کے لیے، با اپنا معنی دینے کے لیے نقطے کی محتاج ہے، لیکن الف اپنا معنی دینے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جن حرفوں پر نقطہ نہیں وہ طاقتور ہیں، جن پہ نقطہ ہے وہ کمزور ہیں۔ تو اللہ میں کوئی نقطے والا حرف نہیں، محمد میں کوئی نقطے والا حرف نہیں، رسول اللہ میں کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ اللہ میں بھی 4 حرف ہیں، الف، لام، لام، ہا، اور محمد میں بھی 4 حرف ہیں، میم، ہا، میم، دال۔ لا الہ الا اللہ کو جمع کرو تو 12 حرف بنتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کو جمع کرو تو 12 حرف بنتے ہیں۔ تول کے کلمہ بنایا، لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور نہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطے والا حرف ہے، نہ محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطے والا حرف ہے، نہ احمد رسول اللہ میں کوئی نقطے والا حرف ہے۔ قرآن نے تو آپ کے 2 نام واضح کیے، محمد اور احمد، تو کسی پر نقطے والا حرف اللہ تعالیٰ نے نہیں لگایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ ذکرت الا ذکرت معی۔ ابھی ایک تجلی پڑ جائے تو کائنات فنا ہو جائے، جنت دوزخ سمیت، عرش فرش لوح قلم کرسی سمیت کائنات فنا ہو جائے، اور ادھر کلام ہو رہا ہے، بات ہو رہی، زیارت ہو رہی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، جو میرے نبی پہلے ہی کر چکے ہیں۔ تو لا یقول الخنا، کبھی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے کسی کا دل گھٹ جائے، کسی کا دل ٹوٹ جائے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو باتیں ہیں نا میرے حبیب، آپ کا سینہ تنگ کر دیتی ہیں۔ طائف کے پتھروں سے سینہ تنگ نہیں ہوا، مکے والوں کی مار سے، پیٹ سے سینہ تنگ نہیں ہوا، ان کی باتوں نے سینے کو تنگ کر دیا۔ تو اب تحریکوں میں کیا ہوتا ہے، جس نے 1 گالی نکالی اس کو 10 گالیاں نکالو۔ تحریک میں کیا ہوتا ہے، اپنے کو عزت دو، اگلے کو ذلیل کرو۔ اور تحریکوں میں کیا ہوتا ہے، اگلا ہمارا دشمن ہے، یہ پیپل پارٹی ہے، یہ ہماری دشمن ہے، یہ فلاں پارٹی ہے، یہ ہماری دشمن ہے۔ اور نبی کیا کرتا ہے، وہ اگلے کو عزت دیتا ہے، وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دینا ہے بتایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے جب آپ ایسی باتیں سنتے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے میرے نبی، آپ نے بھی ایسے ہی بولنا ہے جیسے وہ بولتے ہیں؟ نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ قریش کی گالیاں سن کر آپ نے میری تسبیح پڑھنی ہے، آپ نے مجھے یاد کرنا ہے، اور آپ نے سجدے بڑھا دینے ہیں۔ ان کی گالیاں، آپ کے سجدے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور آپ نے میری بندگی بڑھا دینی ہے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آپ کو آ کر میرے پاس پہنچا دے۔ تو نبی انبیاء علیہ السلام، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا۔ یہ تحریک اور نبی کے کام میں یہ فرق ہو جاتا ہے کہ تحریکوں والے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اور انبیاء کہتے ہیں وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، جو بھی ہم تمہیں تکلیف پہنچاؤ گے ہم صبر کریں گے، ہم اللہ پہ توکل کریں گے، اور تمہاری گالیوں پر، تکلیفوں پر، پتھروں پر ہم صبر کریں گے۔
وما لنا، کیوں نہ ہم اپنے رب پہ توکل کریں جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ تو میرے نبی جیسی ہستی کا سینہ بھی تنگ پڑ گیا لوگوں کی بکواسات سن کر۔ تو بیٹو ایک سبق سیکھ لو زندگی بھر کے لیے، کبھی ایسا بول نہ بولنا کسی کے لیے جس سے اس کا دل ٹوٹے اور وہ کہے کہ مجھے بے عزت کر دیا۔ خاص طور پر گھر میں والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، تمہاری شادیاں ہو جائیں بیوی کے لیے، کبھی ایسا لفظ نہ بولو جس سے وہ کہے کہ مجھے بے عزت کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں آپ نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر افلا انبئک بعملین خفیف وزنہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لا یأتی الثقلان بمثلہما۔ تمہیں دو کام بتاؤں جو کرنے میں آسان، اجر میں بہت وزنی، اور قیامت کا دن بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ عمل لائیں گے۔ میں تمہیں بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان پہ قابو۔ ایک اچھے اخلاق، ایک زبان پہ قابو۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، زبان پہ ایسا قابو پایا کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو کسی کو تکلیف پہنچاتا۔